ویلکم بیک. تو ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے خدا کے خادمین، خدا کے ممسو ہمیں سکھا رہے تھے حقیقی اطمینان جو صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جس طرح بار بار میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمارا میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ پوری دنیا کی آج سیاسی، سماجی، معاشرتی، اقتصادی صورتحال نے ہر انسان کو ڈسٹرب کر دیا، پریشان کر دیا ہے. ایسے حالات کے اندر خدا یسوع مسیح اطمینان دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس طرح نہیں جیسے دنیا دیتی ہے. ہم آپ کو یہاں پر یہ نہیں بتانے آ رہے کہ کس طرح پیسوں کے بنڈل آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیسے آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ مادی چیزیں آ سکتی ہیں. یہ بتانے آ رہے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح آپ کو اطمینان دے سکتا ہے. حالات کیسے بھی ہوں یسوع مسیح اطمینان دے سکتا ہے. مزید ہم سیکھیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر شمشاد مسیح سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ حقیقی اطمینان کیا ہوتا ہے اور کس طرح یسوع مسیح ہمیں عطا کرتا ہے. جی پادری صاحب. مسیحت میں آپ کی سلامتی ہے بھائی صاحب. بہت خوشی آپ نے دوبارہ انوائٹ کیا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہوشنا ٹی وی کے شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خداوند کی کہ جس نے آج ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سب تک پہنچائیں آپ کی وساست سے. اور بڑی خوشی ہے. اطمینان کے جو حقیقی معائنی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے تسلی. اطمینان کے جو حقیقی معائنی ہے وہ کیا ہے؟ تسلی. جو یہ تسلی ملتی ہے اطمینان کے معنی کہ ہمیں تسلی چاہیے. کس طرح تسلی چاہیے اور کس طرح کی تسلی چاہیے؟ جب تک ہم یہ نہ جانے کہ تسلی ہمیں کس طرح کی چاہیے ہم تسلی پا نہیں سکتے. اور تسلی کون پائے گا؟ جس نے غم کو دیکھا ہے، جس نے غموں کا مقابلہ کیا ہے، وہی تسلی پا سکتا ہے. وہ تسلی کے بارے میں جانتا ہے. جب وہ غموں کا، دکھوں کا مداوا ہو کر ہٹتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ تسلی کیا ہے. جب پھر کوئی اسے تسلی دینے کے لیے آتا ہے. ابھی بھائی صاحب نے بتایا تھا کہ تسلی جو ہے نا وہ کسی انسان کے دینے سے نہیں ملتی، بلکہ تسلی خداوند کا کلام کہتا ہے کہ حقیقی تسلی میرے ہی پاس ہے. یعنی کہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں وہ ہمیں حقیقی تسلی دے سکتے ہیں. اور کیسے ملتی ہے؟ میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا ہم 7واں چیپٹر اور اس کی 14ویں ورس سے دیکھیں گے. بات مصیبت کی ہو رہی ہے، پریشانی کی ہو رہی ہے. تو تسلی تب ہی پائیں گے کہ اگر ہمیں کوئی دکھ ہے، تو کوئی مصیبت ہے. تو بھائی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بیوہ جو ہے نا اس کا بیٹا مر گیا، وہ غمزدہ ہو گئی، پریشان ہو گئی. تو اب اسے تسلی کی ضرورت تھی، لیکن اسے کوئی تسلی دے نہیں پا رہا تھا. کیسے تسلی مل سکتی تھی؟ یہی کوئی کہہ سکتا کوئی نہیں، مر گیا خیر ہے. نہیں، ایسے تسلی نہیں ملتی. مسیحا آئے تو انہوں نے اس کو زندہ کیا. اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ ایک فوجی تھا، فوج میں ملازمت کرتا تھا. اگر اس کے بارے میں جانا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شہید ہو گیا ہو، اسے کوئی وہاں پر فائر لگے ہو، کوئی مسئلہ اس کے ساتھ بنا ہو. بلکہ مسیحا نے مردے کو چھوا ہی ہے اور وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. یہ ہے تسلی کہ مردہ اس کو پکڑ دے دیا. بیوہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی کیونکہ وہ اس غم کا مقابلہ کر چکی تھی. اس نے اس غم کو سہ رہی تھی، پتہ نہیں کس طریقہ سے برداشت کر رہی تھی. لیکن جب اس کو خدا مسیحا نے وہ بیٹا زندہ کر کے دیا تو وہ کتنی خوش ہوگی. اس کا غم تسلی میں بدل گیا، اطمینان میں بدل گیا. آج یہاں پہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی پیاری بات خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. یہ لوگ مصیبت میں سے نکلے ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں. تو غمزدہ نکل آئے. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے. یہ مصیبت میں سے نکلے ہیں لیکن کیا کیا ہے انہوں نے؟ مصیبت سے تو نکل آئے ہیں، اب غم تو میں سے نکل آئے. اب تسلی کیسے پا سکتے ہیں؟ تسلی پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو کیا کیا انہوں نے؟ تسلی پانے کے لیے انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے. جب دھو لیے، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے. کتنا بڑا آنر ہے کہ اب یہ خدا کے تخت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں.
मुसीबतों में से निकलकर, परेशानियों में से निकलकर, और उसके मुकद्दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। इतनी बड़ी तसल्ली है, अब कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं है, अब वो उसके तख्त के सामने बैठकर इबादत कर रहे हैं रात दिन। जी बिल्कुल। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। ऑनर, कितना बड़ा फैसला, परेशानी खत्म कि अपना खैमा ही उनके ऊपर तान दिया। जी जी। जब खैमा तान दिया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ना कभी भूख, ना प्यास, ना धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो भला तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और आबे हयात के चश्मों के पास से ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। जो गमज़दा उनकी आंखों में आंसू होते हैं, परेशानी के आलम में होते हैं, तो ये जो खुदा का बड़ा है ये उनके आंसुओं को पोंछ देगा। ये है तसल्ली, सिर्फ दूर दूर नहीं है तो खैर है, कुछ नहीं हुआ है तो तसल्ली दे, नो, ये है तसल्ली के गले से लगाया, उसको अपने सामने बिठाया और उसकी आंखों के आंसू पूछे है। और भूख है तो भूख खत्म, प्यास है तो प्यास खत्म, और कहां ले गया? अबे हयात के चश्मा के पास, जिंदगी के पानी के पास। अब जरूरत ही नहीं है उनको कि वो किसी से मांगते फिरे। आपकी बातों को सुनकर मैं बड़ा मुतासर हुआ कि अभी आप बातें कर रहे थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं, हॉट डेज हो चुके हैं, इतने परेशान है कि बेचारों को पता ही नहीं कि किधर को जाए। जी बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है? गम तो है, परेशानियां भी हैं, लेकिन तसल्ली पाने के लिए हम इस तख्त के पास नहीं आ रहे। जो हमें करना चाहिए, ये इबादत तख्त के सामने कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इन्होंने मुसीबतें जमीन पर बर्दाश्त की हैं, जमीन पर इन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोए हैं, इसलिए इन्होंने क्या, इन्होंने जमीन पर इबादत करने का आगाज कर दिया, जमीन पर ही इबादत करना शुरू कर दी, इसलिए इन्होंने को तख्त के सामने भी मौका मिला है। जब तक हम जमीन पर इबादत नहीं ना करते, हम जमीन पर उसके नाम लेवा नहीं होते, हम आसमान पर कभी भी उसके सामने नहीं जा सकते। हमें जमीन ही से ये आगाज करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि हमें उसकी इबादत करनी है। और जब हम, आप देखिएगा जरा, जरूर मेरे साथ निकालिएगा पहला थिस्सलुनीकी उसका 4था बाब, तो तसल्ली ही के बारे में हम वहां पर भी देखते हैं। तो पहला थिस्सलुनीकी और उसका 4था चैप्टर है, और उसकी हम 13वीं आयत से थोड़े से वक्त में देखना चाहूंगा, 17वीं आयत को ही हम देख लेते हैं। लिखा, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। दुनिया में गम ढा रहे हैं, जिंदा होंगे तो जिंदा कौन होंगे? जो गुनाह करेंगे वो तो मर जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, वो तो मरे होंगे। जिंदा कौन होंगे? वही जो पहले मैं आपके साथ कोट कर चुका हूं कि जो इबादत करते होंगे, जो खुदा की मर्जी पर चलते होंगे, जो गमों को अपने अंदर पीसते होंगे, उनको बर्दाश्त करते होंगे, क्योंकि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो इसके साथ ही हम देखते हैं तो लिखा मिलता है, और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, हमेशा। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तसल्ली मिलेगी इन बातों से, खुदा के कलाम में से, क्योंकि ये तसल्ली है। अगर इधर उधर की बातें, रुपए भी आप किसी को दे दे तो आप उसको तसल्ली नहीं दे सकते। वो थोड़ी देर के लिए रुपए खत्म हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आटा राशन ये देते हैं, लोगों को दे रहे हैं, आओ जी इधर आओ हमारे पास से ले जाओ, तस्वीरें बना रहे हैं, उनको दे रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन वो बेचारे 1-2 दिन, वो 2-4 दिन खाते, बाद में फिर वो देखते कि हुण सानू कौन देना आएगा। लेकिन हमें जरूरत किस बात की है? हमें अपने खुदावंद से मांगने की जरूरत है। जो आपको देगा तो फिर वो कभी खत्म होने वाला नहीं होगा। इसकी पहचान करने के लिए आपको दूसरा सलातीन उसके 4 बाब में जाना पड़ेगा कि लिशा ने कैसे उस औरत के घर में, जिसके पास कर्ज ख्वाह आए और उनके बच्चों को ले चले थे, कैसे उसने उनके लिए खुदा से मांगा और कैसे उनको दिया, इतना दिया कि उनके पास से वो कभी खत्म ही नहीं हुआ, कर्ज भी उतर गया और उनकी घर में कभी चीजें भी खत्म ना हुई। कितनी बरकत दी उसको खुदा ने, और ये बरकत कब मिलती है? जब जुड़ने से मिलती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी दीगर खादमों की तरह जिन्होंने हमारे नाजरीन को हकीकी इत्मीनान और तसल्ली के सरचश्मे यीशु मसीह की तरफ मबजूल किया है कि किस तरह वो
ہم سب کو تسلی دیتا ہے. خداوند آپ کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو ناظرین کتاب مقدس کی جو مرکزی شخصیت ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. خدا کے خادم نے ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ یسوع مسیح چونکہ اطمینان کا حقیقی سرچشمہ ہے اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا جو ہمیں اطمینان دے سکے، تسلی دے سکے، حقیقی خوشی دے سکے اس دنیا میں بھی اور آئندہ جہان میں بھی. جب پھر آنسو نہیں ہوں گے اور پھر رونا نہیں ہوگا اور پھر ماتم نہیں ہوگا، ہم وہ تسلی پائیں گے. لیکن فی الوقت جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں یہ غم اور دکھ کی راکھ اور خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ایک تسلی دینے والا ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے. تو ہم مزید سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر شرافت کھوکھر صاحب سے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ ہے حقیقی اطمینان. اس تعلق سے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اطمینان پا سکتے ہیں. جی پادری صاحب. سب سے بڑھ کر میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خداوند نے فضل بخشا، اور یہ خداوند کی طرف سے ہی ہمیں یہ فضل حاصل ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں، سمجھ سکیں. اور میں اس پلیٹ فارم کے لیے بھی خداوند کے حضور سے برکت کو چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر پاسٹر صاحب آپ کے لیے بھی خداوند کے حضور سے برکت کو چاہتا ہوں. تو سب سے بڑھ کر ہم آج حقیقی اطمینان کے تعلق سے سیکھتے ہیں. تو کلام پاک میں ہمیں لکھا ملتا ہے کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. تو سب سے بڑھ کر صاحب کلام میں لکھا بھی ملتا ہے مبارک ہے وہ ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. کلام پاک میں ہم جب دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14 باب اس کی 18 آیت میں تو لکھا ملتا ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. اور سب سے بڑھ کر کیا لکھا ملتا ہے میں تمہارے پاس آؤں گا. تو سب سے بڑھ کر مسیح یسوع ہم سے کس قدر فرماتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں. اور مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ راہ کر زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. اور مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے بڑے اطمینان اور تسلی کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر ہم اور دیکھتے ہیں بھائی صاحب کلام پاک میں سے رومیو 8 باب، اور اس کی ہم جب دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کر 5 آیت سے لے کر 6 آیت تک، تو کلام پاک میں ہمیں کچھ یوں لکھا ملتا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. جی آمین. سب سے بڑھ کر مسیح میں ہمارا خدم جو کہ ہمیں بڑی تسلی دیتا ہے اور ہمیں اطمینان دیتا ہے. اور کلام پاک میں لکھا بھی ملتا ہے بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کے معنی ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنا. اور سب سے بڑھ کر یہ کلام ہمارے لیے بڑا جو کہ اطمینان ہمیں بخشتا ہے. اور سب سے بڑھ کر کلام پاک میں لکھا ملتا ہے بے شک سب سے بڑھ کر تمہارا دل نہ گھبرائے. تو کلام میں لکھا ملتا ہے سب سے بڑھ کر مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، اور مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. سب سے بڑھ کر ہمارا خداوند جو کہ ہمیں بڑا اطمینان دیتا ہے، اور یہ کلام کے طفیل ہی ہمیں اطمینان ملتا ہے جو کہ خداوند کی طرف سے ہی ہے. اور کیا لکھا ملتا ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اور سب سے بڑھ کر کلام میں لکھا ملتا ہے بے شک سب سے بڑھ کر تمہارا دل نہ گھبرائے. تو ہم نے آج ان حالاتوں میں پریشان نہیں ہونا، خوف زدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں. حالات چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہیں، چاہے اس سے زیادہ بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم نے گھبرانا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا اور ڈرنا نہیں. اور سب سے بڑھ کر ہمارا خداوند ہمیں بڑا اطمینان دیتا ہے.
اور بھائی صاحب سب سے بڑھ کر ہم چاہے مشکل میں، پریشانی میں، روگ میں، دکھ میں، درد میں، مرض میں، کسی لاچاری میں اور مرض میں، قرض میں اور طرح کے روگ میں بھی ہم مبتلا ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا خدا جو کہ بڑا ہمیں اطمینان دیتا ہے، اور کلام میں لکھا ملتا ہے کہ میں تیری ساری بدکاریوں کو بخش دوں گا، میں تجھے تمام بیماریوں سے شفا بخشوں گا، اور ہمارا خداوند بے شک ہمیں بڑا اطمینان دیتا ہے۔ سو کلام تو بہت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر آج ہماری ایمان کی تقویت کے لیے اتنا ہی۔ شکریہ بھائی صاحب۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے بھی دوسرے خادموں کی طرح کلام مقدس کی ان بنیادی باتوں کو اور پھر اس بات کو کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، نہ ڈرے، یہ اس شخصیت کے الفاظ ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہی حقیقی اطمینان ہے۔ خدا آپ کو اور بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے انجیل مقدس کی ان بنیادی باتوں کو، حوالہ جات کو ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح یسوع مسیح ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ تو خدا کے خادمین نے جو مجموعی طور پر ہمیں بات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے جو اطمینان کا حقیقی سرچشمہ ہے، اور بار بار وہ حوالہ جات بائبل مقدس کے اندر دستیاب ہیں، ملتے ہیں، جو ہمیں تسلی کی حقیقی باتیں بتاتی ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اس طرح اطمینان نہیں دیتا جیسے دنیا دیتی ہے۔ تو دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اطمینان کا سرچشمہ یا اطمینان کس کو سمجھتے ہیں؟ مادی چیزوں کو، روپے پیسے کو، صحت بہت اچھی ہو، کاروبار ٹھیک ہو، بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، لوگ اسی کو اطمینان سمجھتے آ رہے ہیں، اور صدیوں سے انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ جب سے آدم گناہ میں گرا ہے تب سے انسان کی پوری تھیالوجی، علم الہیات بھی تبدیل ہو چکی ہے، سوچ بھی تبدیل ہو چکی ہے، ارادے بھی بدل چکے ہیں، اور اطمینان کے بارے میں اس کا نظریہ بھی غلط ہو چکا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو اطمینان آئے گا۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسلسل میڈیا کے اوپر توجہ دیتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، تو دیکھیے بے شمار لوگ دنیا میں سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، جن کے پاس بے شمار دن اور دولت ہوتی ہے، لیکن ان کا دل اطمینان سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس زندگی میں نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی میں کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایک بڑا نام ہوا ہے ڈاکٹر پال یونگ چو کا، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اس کی چرچ کو ایک آدمی نے جوائن کیا جو مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھا، بہت ہی بے چین تھا۔ اس کا پارٹنر اس کو دھوکہ دے گیا تھا، جس سبب سے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو گیا۔ اس نے چرچ کو جوائن کر لیا، وہ بدھا تھا، بت پرست مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ بالآخر اس نے آہستہ آہستہ کلام سیکھنا شروع کیا تو اس کی زندگی میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا۔ ایک دن چرچ کو ہدیہ درکار تھا، اور جب ہدیہ اٹھانے والے اس کے پاس آئے تو اس نے ایک بڑا چیک لکھ کر جو ہے وہ ہدیے میں ڈال دیا۔ اس کی بیوی بھاگی آئی اور بولی کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو حقیقی نہیں سمجھنا۔ تو اس نے کہا نہیں تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، جو میں نے لکھا ہے وہ میں نے لکھ دیا، یہ سارا جو بچا ہے وہ میں نے یسوع مسیح کو دے دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہو گیا اور خدا کے خادم یونگ چو کے پاس آیا اور کہا کہ میں پھر سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر بات بتا رہا ہوں، اس نے ساحل سمندر پر نمک کی فیکٹری لگائی، 6 ماہ کے بعد سیلاب آیا، سارا نمک بہہ گیا۔ تو خدا کا خادم یونگ چو کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ مسٹر پیک جب پہلے اس کے ساتھ فراڈ ہوا تو وہ آدھا پاگل ہو گیا تھا، تو آج تو سارا نمک بہہ گیا ہوگا اور وہ پورا پاگل ہو گیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جب میں آدھے گھنٹے کے پاس ڈرائیو کر کے اس کے پاس پہنچا تو میں نے اسے ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ کہیں نہ تھا، نمک بہہ رہا تھا، اور میں نے پورا اندازہ لگا لیا کہ مسٹر پیک پاگل ہو چکا ہے یا خودکشی کر لی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈرتا جب آگے بڑھا تو ایک چٹان پہ بیٹھا ہوا مسٹر پیک کار کی چابیاں گما رہا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے چھلانگ لگائی تو خدا کا خادم کہتا ہے میری طرف آیا تو میں ڈر گیا کہ وہ پاگل ہو گیا، تو میں نے کہا مسٹر پیک اسٹاپ دیئر، یہاں پہ ٹھہر جو، یہاں پہ میرے پاس نہیں آنا۔
تو مسٹر پیک نے کہا کہ پادری صاحب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ جب مجھے پہلے دھوکا ہوا تھا تو میں مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو گیا تھا، بے چین ہو گیا تھا، آج سارا نمک بہہ گیا ہے تو میرا دماغ چل گیا ہے۔ نہیں پادری صاحب، سیلاب آیا ہے، نمک لے گیا ہے، پر میرے دل سے یسوع مسیح کا اطمینان نہیں گیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ ہے مسیح کا اطمینان جو مادی چیزوں سے نہیں ملتا۔ اگر آپ کی زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اب بے چین ہیں، تو میں جو بتا سکتا ہوں، جو میرے پاس حال ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے، جس کا میں نے تجربہ کیا، سب نے تجربہ کیا۔ تو جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے اور باخبر رہیے بائبل مقدس کے عمیق اور گہرے بیدوں سے، اور برکت پائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ ہوشانہ ٹی وی دیکھیں اور خدا کے کلام سے گہری واقفیت حاصل کریں۔ اور یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ ہوشانہ ٹی وی کے تمام پروگرامز اب جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اب وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اپنے موبائل پہ اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔